آواز صدیق اکبر کی تھی، اس آواز کو میں نے سدرہ سے آگے عالم نور میں سنا، میری تنہائی دور ہو گئی، میں یہ سمجھا ہوں لامکان کی بلندیوں سے اعلان ہو رہا تھا، لامکان کی بلندیوں سے پیغام دیا جا رہا تھا۔ جب میرے نبی تنہائی کا، وحشت کا، اجنبیت کا اور تنہائی کا احساس کرے، انہیں یار کی آواز سنایا کرو، ساری یار کی آواز سن کر ساری تنہائی دور ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں حجابات عظمت سے آگے بڑھتا گیا، ادن و منی کی صداؤں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے پردوں سے گزرتا گیا، اللہ کی صفات کا مظہر بن کر آگے بڑھتا گیا، جہاں تک کہ وہ منزل آ گئی جسے دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل کہا جاتا ہے، جہاں بڑے احتیاط کے ساتھ وائزین والی گفتگو نہیں، اپنے اٹکل بچو اور اپنے تبصرے نہیں، جو مفسرین نے لکھا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا قول یہ ہے دنا، حضور قریب ہوئے، فتدلا، سدرہ پر جبریل اپنی اصلی شکل میں حضور کے قریب ہوئے۔ دوسرا قول یہ ہے دنا، سرکار قریب ہوئے، کس کے؟ اللہ کے، فتدلا۔ دوسرا لفظ تدلا، اس سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے، دنا حضور قریب ہوئے، فتدلا حضور اور قریب ہوئے۔ توجہ ہے؟ تیسرا قول حضرت عبداللہ ابن عباس کا، دنا سرکار قریب ہوئے، فتدلا جب سرکار قریب ہوئے، دنا سرکار قریب ہوئے، فتدلا اللہ اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ رب بھی اپنی شان کے مطابق اپنے حبیب کے قریب ہوا، تو ذہن میں سوال آتا ہے سرکار بھی قریب ہوئے تو اللہ بھی اپنے حبیب کے قریب ہوا، سرکار کتنے قریب ہوئے اور اللہ کتنے قریب ہوا؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے، بات پھر آسان کر کے عرض کرتا ہوں، لفظ تھوڑے ہوں تو معنی قلت والا تھوڑا، لفظ زیادہ ہوں تو معنی میں زیادتی۔ دنا سرکار قریب ہوئے، لفظ تین، توجہ ہے، دال نون یا اور کھڑی زبر، دنا سرکار قریب ہوئے، تین لفظ ہے، تدلا اللہ اپنی شان کے مطابق قریب ہوا، تدلا میں چار لفظ ہیں، دنا بناتا ہے سرکار قریب ہوئے، تدلا چار حروف ہیں، اللہ قریب ہوا کتنا؟ فرمایا جتنے سرکار قریب ہوئے اللہ اس سے زیادہ اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ اور تدلا کا ایک اور تفسیر جو مفسرین نے کی ہے اسی کے تحت، وہ یہ ہے حضرات کہ جب کسی کو مہمان بلایا جائے، محبت کا رشتہ ہو، تو میزبان کہتا ہے آپ کو دعوت ہے، آپ نے آنا ہے، مہمان نے دعوت قبول کر لی، میزبان کہتا ہے محبت بڑی ہے، آپ نے خود نہیں آنا، گاڑی میں بھیجوں گا، محبت اور ہو تو میزبان کہتا ہے جناب گاڑی بھی بھیجوں گا، ساتھ نمائندہ بھی بھیجوں گا۔ اب نمائندہ بھی آ گیا، محبت کی انتہا ہو، مہمان میزبان کی بارگاہ میں پہنچے تو میزبان کہتا ہے محبت قرب انتہا کو پہنچا ہوا ہو تو میزبان کہتا ہے مہمان سے کہ آپ وہیں رکے، میں خود آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دنا سرکار قریب ہوئے، فتدلا تو رب نے فرمایا حبیب آپ یہاں تک آگے، کف یا محمد جہاں آپ رک جائیں میں رب خود آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اور پھر لفظ دو مرتبہ آیا، دنا فتدلا، دونوں کا معنی قرب ہے، ایک لفظ سے بھی قرب بیان ہو سکتا تھا، دو مرتبہ ذکر کیا کیونکہ قرب دو تھے، اللہ کی صفات کا قرب بھی تھا، اللہ کی ذات کا قرب بھی تھا۔ پھر قرآن کہتا ہے اتنا قرب، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا، کمان جس سے تیر چھوڑا جاتا ہے، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پتہ چلے آپ کی توجہ بھی ہے یا نہیں، دو کمانوں کو جب ملایا جائے، وہ ڈوری جس میں تیر رکھ کر پھینکتے ہیں، ڈوری سے ڈوری مل جائے، کمان سے کمان مل جائے، تو بتائیں کتنا فاصلہ رہ جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، اتنا قرب ہوا
کہ جس طرح دو کمانیں مل جاتی ہیں، بات یہاں ختم ہو جاتی تو ایک اندازہ مل گیا کہ معراج کی رات سرکار اللہ کے کتنے قریب ہوئے۔ ہم سے کوئی سوال کرتا تو ہم کہتے قرآن کہتا ہے کہ دو کمانوں کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، بس اتنا فاصلہ تھا، رب اور حبیب اتنے قریب ہو گئے، ایک اندازہ مل جاتا۔ قرآن نے کہا او ادنا، قرآن نے کہا تم اندازے نہ لگانا کہ اللہ اور اس کے حبیب کا قرب کتنا تھا معراج کی رات، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ او ادنا، دو کمانوں سے بھی کم، یا اللہ کتنا؟ فرمایا یہ خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتا ہے۔ اتنا کم فاصلہ ہے کہ عبد اور معبود کا فرق باقی رہا، باقی ساری حدیں، سارے فاصلے اٹھا دیے گئے۔ حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، ایک تو ہے سائنسی بات، میں اس طرف نہیں جاتا، سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں۔ آج کا نوجوان ذہن ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے سرکار سفر معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے، بستر گھر میں جس ٹہنی سے حضور کا امامہ ٹکرایا تھا وہ ٹہنی ہل رہی ہے، کنڈی دروازے کی ہل رہی ہے، وضو کا پانی جاری ہے۔ سرکار سارا سفر معراج طے کر کے واپس تشریف لائے، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں عشاء پڑھ کے گیا تھا، فجر واپس آ کے پڑھی، رات کا تھوڑا سا حصہ لگا، اتنا طویل سفر ہوا، کہاں تک گئے، کتنا قرب تھا، یہ خدا جانتا ہے، یہ مصطفیٰ جانتے ہیں۔ سارا سفر کرتے حضور واپس آ گئے، جو جیسا تھا ویسا ہی تھا، بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، ٹہنی ہل رہی تھی، وضو کا پانی جاری تھا۔ علماء جانتے ہیں، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثال دے کر، بات سمجھا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ گھڑی آپ پہنتے ہیں نا، گھڑی اس میں سیل ڈالتے ہیں، آپ سیل گھڑی کا نکال لیں، اس وقت 11:37 ہے، 2 گھنٹے بعد آپ سیل واپس ڈالیں تو گھڑی 11:37 سے ہی چلے گی، لیکن وقت کیا ہے 1:37۔ گھڑی 11:37 سے چلے گی، 2 گھنٹے پیچھے سے ہی چلے گی، اصلی وقت سے نہیں چلے گی۔ کیوں؟ آپ نے گھڑی کا سیل نکالا ہوا تھا، سیل گھڑی کی جان ہے، سیل گھڑی کی جان ہے، آپ نے جان نکال دی، گھڑی جہاں تھی وہاں رک گئی، سیل واپس ڈالا، گھڑی کی جان آپ نے واپس ڈال دی، گھڑی جہاں رکی تھی وہاں سے چلنا شروع ہو گئی۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، حضور جانے کائنات، حضور روح کائنات، حضور مرکز کائنات، حضور منشأ کائنات، حضور حیات کائنات، حضور مبدأ کائنات، حضور نقطہ کائنات، حضور جانے کائنات، اس کائنات کی جان معراج کی رات اس جہان سے نکل کر اس جہان میں گئی۔ یہ جہان جہاں تھا وہاں رک گیا، سرکار واپس آئے، یہ جہان جہاں رکا تھا وہاں سے چلنا شروع۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیم، نعرہ حیدری، جشن معراج مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات، بات شروع صدیق اکبر سے ہوئی، بات ختم بھی صدیق اکبر پر کرتے ہیں۔ معراج کا واقعہ سرکار نے بیان کیا صرف مسجد اقصیٰ تک۔ وہ حکمت یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کفار نے دیکھی ہوئی تھی، تو اس لیے مسجد اقصیٰ تک بیان کیا کہ وہ سوال کریں، اتمام حجت ہو اور حضور جواب دے۔ آسمانوں میں تو وہ کبھی گئے نہیں، آسمانوں کے بارے میں علم نہیں تھا، تو وہ کیا سوال کرتے، اس لیے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا۔ ابو جہل نے آ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پتہ ہے تمہارا دوست کیا کہتا ہے؟ بلکہ انداز یہ تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور واپس بھی آ گیا، تو ابو بکر بتاؤ یہ بات بھلا عقل کے ترازو میں آتی ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے اے دس کیا کنے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے نا بات کرنے والا کون ہے، یہ کہی کس نے ہے بات کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور واپس بھی آیا؟ تو ابو جہل نے کہا وہ تو تمہارے یار ہیں جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، ہر لمحہ جن کے تم ساتھ رہتے ہو،
وہ کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد اقصی گیا واپس بھی آیا. تو آپ نے فرمایا اس میں حیرانگی کی بات کیا ہے؟ میں تجھے اس سے زیادہ عجیب بات سناؤں؟ کہا وہ تو فرمایا نا میں مسجد اقصی گیا اور واپس آیا. اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے فرشتوں کا سردار جبریل امین روزانہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے ہیں آسمانوں سے. اگر آسمانوں سے جبریل آ سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں جا سکتے؟ تو یہ شب معراج بھی ہے، صبح صداقت بھی ہے. صدیق اکبر کا وہ لقب جو بارگاہ رسول سے ملا ہے، جو مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ صدیق کا لقب آسمانوں سے آیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے پھر عطا ہوا ہے. تو حضرات گرامی قدر، معراج کا تقاضا یہ ہے، معراج والے آقا جو تحفہ لائے تھے، جن کو انہوں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، ان سے تعلق قائم رہے. جہنم کے اندر جو مشاہدات دیکھے ان سے ہم بچ جائیں. جہنم میں جو مشاہدات دیکھے ان سے قطع تعلقی اختیار کر لیں. جنت میں جو مشاہدات دیکھے ان کی طرف رغبت اختیار کر لیں. معراج منانے کا حق تب ادا ہوگا. اللہ رب العزت اس آستان کرم کو بھی سلامت رکھے، اس جامعہ کو سلامت رکھے، یہاں کے اساتذہ طلباء کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے. وما علینا الا